بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیکشن کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلاف و ملوکیت اور کتاب کے مصنف ہیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ نمبر 3، اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2، اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 11 تا 12، کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے، اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے، خواہ بندگی کرنے والا اس کے جبر سے مجبور ہو کر اس کی بندگی کرے یا اپنی رضا و رغبت سے ایسا کرے، وہ طاغوت ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان یا بت یا اور کوئی چیز۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5، ان کو حکم ہے اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 3، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ رعد آیت نمبر 37، اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 18، پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، بس تو اسی کی پیروی کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 299، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 4، یہ اللہ کی حدیں اور پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازمہ ایمان ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 45، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 47، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 50، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دور لے جائے۔ نمبر 4، رسول کی حیثیت۔ خدا کا وہ قانون جس کی پیروی کا اوپر کی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، انسان تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ صرف خدا کا رسول ہے۔ وہی اس کی طرف سے اس کے احکام اور اس کی ہدایت انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے قول اور عمل سے ان احکام و ہدایات کی تشریح کرتا ہے۔ بس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت کا نمائندہ ہے،
اور یہ اس بنا پر اس کی اطاعت ہے، عین خدا کی اطاعت ہے۔ خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کے امر نہیں اور اس کے فیصلوں کو بے چوں چرا تسلیم کیا جائے، حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا نہ ہو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 115، اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور ایمان لانے والوں کی روش چھوڑ کر دوسری راہ پر چلے، اسے ہم پھر اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115، پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی وہ تجھے اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ نمبر 5، بالاتر قانون۔ خدا اور رسول کا حکم قرآن کی روح سے وہ بالاتر قانون سپریم لا ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں خدا اور رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور اس فیصلے سے انحراف ایمان کی ضد ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 36، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ سورہ نور آیت نمبر 47 اور 48، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 51، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 6، خلافت۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائیے اور حکم حقیقی کے تحت خلافت نیابت کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں اس کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48، اے نبی ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ان پر، پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے۔ نمبر 7، خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو بھی قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہے۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے، اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں نے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 10، اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 65، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم جسے خود زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتا ہے۔
سورہ الاعراف آیت نمبر 69، اے قوم عاد یاد رکھو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ اور سورہ الاعراف آیت نمبر 74، اور اے قوم سمود یاد کرو جبکہ اس نے تمہیں عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 129، اے بنی اسرائیل قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 14، پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ہے، کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ سورہ الفجر آیت نمبر 6-11، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ، وہ سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے اور میخوں ڈالے، فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ سورہ النازعات آیت نمبر 17 سے 24، اے موسیٰ جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا، فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 55، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 8، اجتماعی خلافت۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی اور شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت، کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے الفاظ اس معاملے میں صریح ہیں۔ اس فقرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق ہے۔ اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت کے اصول پر قائم ہوتی ہے اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، ریاست کی اطاعت کے حدود۔ اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی، عوام اس کی صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے، معصیت قانون کی خلاف ورزی میں نہ کوئی اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ الممتحنہ آیت نمبر 12، اے نبی جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 24، ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ نمبر 10، شورا۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اور اولو الامر کے انتخاب اور تشریعی اور انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38، اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ نمبر 11، اولو الامر کی صفات۔ اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اولو الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں: الف، وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔
سورہ نساء آیت نمبر 59، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم سے اولی الامر ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو شریک کے راز نہ بنا لو۔ اصل میں لفظ بطاعت استعمال ہوا ہے، اس کی تشریح یوں ہے کہ ایک شخص کا بتانا اور دلیجہ وہ ہے جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو، جس پر اعتماد کر کے وہ اپنے اہم معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا، بے یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر عمارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی عمارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دی، تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورہ صاد آیت نمبر 28، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 28، اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151 اور 152، اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ الحجرات صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 13، آخرت تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ جیم وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم ہو اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 5، اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247، بنی اسرائیل نے کہا اس کو یعنی طالوت کو ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی بانسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 20، اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55، یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 83، اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کے بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے جو ان میں سے اولو الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9، کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ ایسے امانت دار ہوں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر اعتماد کے ساتھ رکھا جا سکے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو۔ اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ذمہ داریوں کے مناصب ان لوگوں کے حوالے کیے جائیں جو ان کے مستحق ہوں۔ نمبر 12، دستور کے بنیادی اصول۔ اس ریاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا وہ یہ ہیں: الف، سورہ نساء آیت نمبر 59، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت 6 دستوری نکات واضح کرتی ہے۔ نمبر 1، اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا۔ نمبر 2، اولی الامر کی اطاعت کا اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت ہونا۔ نمبر 3، یہ کہ اولی الامر
اہل ایمان میں سے ہوں۔ نمبر 4 یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزا کا حق ہے۔ نمبر 5 یہ کہ نزا کی صورت میں آخری فیصلہ کن سند خدا اور رسول کا قانون ہے۔ نمبر 6 یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اولی الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق جملہ نزاعات کا فیصلہ دے سکے۔ بے منتظمہ ایگزیکٹو کے اختیارات لازماً حدود اللہ سے محدود اور خدا اور رسول کے قانون سے محصور ہوں گے، جس سے تجاوز کر کے وہ نہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر سکتی ہے، نہ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو معصیت کی تعریف میں آتا ہو، کیونکہ اس آئینی دائرے سے باہر جا کر اسے اطاعت کے مطالبے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اس کے متعلق قرآن کے واضح احکام ہم اوپر پیراگراف نمبر 3، 5 اور 9 میں نقل کر چکے ہیں۔ علاوہ بری یہ منتظمہ لازماً شورا یعنی انتخاب کے ذریعے سے وجود میں آنی چاہیے، اور اسے شورا یعنی باہمی مشاورتی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ پیراگراف نمبر 10 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن انتخاب اور مشاورت دونوں کے متعلق قرآن قطعی اور متعین صورتیں مقرر نہیں کرتا، بلکہ ایک وسیع اصول قائم کر کے اس پر عمل درآمد کی صورتوں کو مختلف زمانوں میں معاشرے کے حالات اور ضروریات کے مطابق طے کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر جی مقننہ لازماً ایک شوروی ہیئت ہونی چاہیے، لیکن اس کے اختیارات قانون سازی بہرحدود سے محدود ہوں گے، جو پیراگراف نمبر 3 اور 5 میں بیان کیے ہیں۔ جہاں تک ان امور کا تعلق ہے جن میں خدا اور رسول نے واضح احکام دیے ہیں یا حدود اور اصول مقرر کیے ہیں، یہ مقننہ ان کی تعبیر و تشریح کر سکتی ہے، ان پر عمل درآمد کر کے ضمنی قواعد اور ضابطۂ کارروائی تجویز کر سکتی ہے، مگر ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ رہے وہ امور جن کے لیے بالاتر قانون ساز نے کوئی قطعی احکام نہیں دیے ہیں، نہ حدود اور اصول متعین کیے ہیں، ان میں اسلام کی اسپرٹ اور اس کے اصول عامہ کے مطابق مقننہ ہر ضرورت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے ان کو اہل ایمان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ نمبر دال عدلیہ ہر طرح کی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ہونی چاہیے، تاکہ وہ عوام اور حکام سب کے مقابلے میں قانون کے مطابق بے لاگ فیصلہ دے سکے۔ اسے لازماً ان حدود کا پابند رہنا ہوگا جو پیراگراف نمبر 3 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کا فرض ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر ٹھیک حق اور انصاف کے مطابق معاملات کے فیصلے کر رہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ سورہ صاد آیت نمبر 58 اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کے وہ خدا کے راستے سے تجھے بھٹکا لے جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ نمبر 13 ریاست کا مقصد۔ اس ریاست کو 2 بڑے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ یہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور ختم ہو جائے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25 ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان سے مراد عدل ہے، جیسا کہ مجاہد و مخاطب وغیرہ مفسرین نے کہا ہے۔ میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر لوگ تمرید اختیار کریں تو ان کے خلاف تلوار کی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ دوسری کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے اقامت الصلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے جو اسلامی زندگی کا ستون ہے۔ بھلائی اور نیکی کو ترقی دی جائے جو دنیا میں اسلام کے آنے کا اصل مقصود ہے، اور برائی کو دبایا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 41 یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ نمبر 14 بنیادی حقوق۔ اس نظام میں رہنے والے مسلم و غیر مسلم باشندوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں کہ جنہیں تعدی سے محفوظ رکھنا ریاست کا فرض ہے۔
الف جان کا تحفظ، بنی اسرائیل آیت نمبر 33، کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ بے حقوق ملکیت کا تحفظ، سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اور سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ عزت کا تحفظ، سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12۔ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے اور نہ تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو، نہ تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بدی کرے۔ نمبر دال، نجی زندگی پرائیویسی کا تحفظ، سورہ نور آیت نمبر 27۔ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ اور لوگوں کے بھید نہ ٹٹولو، ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اللہ برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ واو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق، جس میں تنقید کی آزادی کا حق بھی شامل ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 78 تا 79۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکتے نہ تھے، بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے، سورہ الاعراف آیت نمبر 165۔ ہم نے عذاب سے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ظالموں کو عذاب سخت میں اس فسق کے بدلے جو وہ کرتے تھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آزادی اجتماع کا حق، بشرطے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال ہو اور معاشرے میں تفرقے اور بنیادی اختلافات برپا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور 105۔ اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک ایسا گروہ جو دعوت دے بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا اور روکے بدی سے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دین میں جبر نہیں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 99۔ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ فتنہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے۔ فتنے سے مراد کسی شخص پر تشدد کر کے اسے اپنا دین بدلنے پر مجبور کرنا، تو مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق، سورہ انعام آیت نمبر 108۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ اس معاملے میں قرآن یہ صراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث تو کی جا سکتی ہے مگر وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 46۔ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن طریقے سے۔ چھوٹی ہے یہ حق کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو اور دوسرے کے اعمال کی ذمہ داری میں سے نہ پکڑا جائے، سورہ انعام آیت نمبر 164۔ ہر نفس جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی ہر قصوروار آدمی جس قصور کا بھی ارتکاب کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ماخوذ نہ ہوگا، اور کسی شخص پر اس کے اپنے قصور کے علاوہ قصور کے سوا دوسرے کے قصور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ کاف یہ حق کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ثبوت کے بغیر اور انصاف کے معروف تقاضے پورے کیے بغیر نہیں کی جا سکتی، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جانے بوجھے نقصان پہنچا دو اور اپنے کیے پر پچھتاؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، سورہ نساء آیت نمبر 58۔
اور جب لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. لام یہ حق کہ حاجت مند اور محروم افراد کو ان کی ناگزیر ضروریات زندگی فراہم کی جائے. سورہ زاریات آیت نمبر 19. اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کا اور محروم کا ہے یہ حق کہ ریاست اپنی رعایا میں تفریق اور امتیاز نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے. سورہ القصص آیت نمبر 4. فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا. جن میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور بنا رکھتا تھا، یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا.